हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे और मेरी दुआएं हैं कि आप हमेशा खुश रहें, अपना बहुत सा ख्याल रखा करें। थैंक यू, आपने मेरी पिछली वीडियो को, जो कि पहली वीडियो थी, आपने उसको पसंद किया, बहुत से साथियों ने उसको सब्सक्राइब किया, तो मैं आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ। आज भी मैं एक बहुत अहम टॉपिक लेकर आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ, जो कि हमारी नौजवान नस्ल को, हमारे ख़ानदानों को बहुत ही बुरे तरीके से इफ़ेक्ट कर रही है, उसको बहुत ज़्यादा मुतासर कर रही है और हमारी नौजवान नस्ल जो है वो तबाही के दहाने पे जा रही है। और वो जो अहम टॉपिक है वो है नशा। आज नशा हमारे माशरे में सरयत कर चुका है और हमारे मुल्क पाकिस्तान में सिर्फ अगर हम अदाद शुमार पे गौर करें तो 80 लाख से ज़्यादा जो अफराद हैं वो नशे की आदत का शिकार हैं और ये एक बहुत बड़ा नंबर है। और मैंने अपनी ज़िंदगी के दौरान, मैंने अपने कैरियर के दौरान 7 साल तक एक रिहैबिलिटेशन सेंटर में उन लोगों के साथ काम किया है जो लोग ड्रग्स लेते हैं, जो लोग नशा इस्तेमाल करते हैं। और इन 7 सालों में मैंने उन वजूहात को जानने की पूरी कोशिश की जिसकी बिना पर आजकल के नौजवान बच्चे जो हैं वो नशे की तरफ माइल हो जाते हैं, नशा करना शुरू कर देते हैं। मैंने इन वजूहात को और उन असबाब को जानने के लिए उन लोगों के साथ क्लोज़ कांटेक्ट रखा, क्योंकि मेरी ये जॉब थी कि मैं उनके साथ काउंसलिंग करता और उनके साथ पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट रखना और उनकी रिहैबिलिटेशन में सपोर्ट फराहम करना, ये मेरी अहम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। और उस दौरान बहुत से तजुर्बात ने मुझे सिखाया कि ये जो लोग नशा कर रहे हैं, इनके पीछे बहुत सी कहानियाँ हैं, इनके पीछे बहुत से अवामल हैं जो इनको इस स्टेज तक ले आए हैं। आज हम गौर करेंगे कि हमारे बच्चे जो हैं वो क्यों नशा करते हैं, कब नशा स्टार्ट करते हैं और कैसे नशा शुरू करते हैं। तो हम बारी बारी सबसे पहले हम देखें कि क्यों जो है वो बच्चे नशे का शिकार हो जाते हैं, इसकी वजूहात क्या हैं। सबसे पहले जो हमारे घर का माहौल है वो बच्चों के ऊपर बड़ा गहरा असर डालता है। अगर घर के अफराद नशा करते हैं, घर में ऐसा माहौल है जहाँ पे लोग नशा करते हैं, तो वो बच्चे बड़ी आसानी से नशे को कबूल कर लेते हैं, क्योंकि उनके बड़े, उनके बाप, उनके ताया, मामू, चाचे, ख़ानदान के अफराद जब नशा करते हैं तो वो छोटे बच्चे समझते हैं कि ये शायद कोई बड़ी अच्छी चीज़ है जिसको मेरे अब्बू इस्तेमाल करते हैं, मेरे पापा, मेरे चाचू, मेरी बड़े अफराद जो घर के हैं वो इसको इस्तेमाल करते हैं, तो यकीनन ये कोई बड़ी अच्छी चीज़ होगी और मुझे भी इस्तेमाल करनी चाहिए। तो यूँ शुरू ही से उसके जहन में नशे के लिए कशिश पैदा हो जाती है और वो नशे की तरफ माइल हो जाता है। और इसके अलावा जो ज़्यादा अहम काम है वो है बच्चों के वालिदैन का जो किरदार है, कि बच्चों के वालिदैन को अपने घर के माहौल को बहुत ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए, जहाँ से वो ज़िंदगी के बारे में जानना शुरू करता है, दुनिया के बारे में जानना शुरू करता है और ज़िंदगी में कदम रखने के लिए वो वहीं से अपने इब्तदाई जो लेसन्स हैं वहीं से लेता है। तो इसलिए माँ का किरदार बहुत अहम है और उससे भी बढ़कर जो किरदार है वो बाप का किरदार है, क्योंकि बाप जो है वो ट्रेंड सेटर होता है, वो अपने ख़ानदान को एक डायरेक्शन देता है। हमारे एक बुज़ुर्ग थे जो हमें मिसाल दिया करते थे कि जो घर का सरबराह है, जो बाप है, वो ट्रेन के इंजन की तरह है, क्योंकि अगर वो ठीक काम कर रहा है, अगर वो सही चल रहा है तो पीछे पूरी ट्रेन जो है वो ठीक चल रही है, उसकी वर्किंग ठीक है, वो अपनी मंजिल पे टाइम पे पहुंचती है। लेकिन अगर इंजन जो है वो वर्किंग छोड़ दे, वो ख़राब हो जाए, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए, तो फिर ऑटोमेटिकली जो ट्रेन है, जो उसमें बैठे हुए लोग हैं, उन सब की डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। और अगर इंजन किसी गड्ढे में गिर जाए तो डेफिनेटली पूरी ट्रेन जो है, उसमें बैठे हुए जितने भी अफराद हैं वो उस हादसे का शिकार हो जाएंगे। तो यूँ बाप का किरदार इंतहाई अहम है, वो अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल है, तो उसको हर तरह के नशे से इज्तनाब करना है। उसको चाहिए कि वो अगर कोई नशा करता है, अगर उसके ऐसे दोस्त हैं जो घर में आकर नशा करते हैं या ऐसे अज़ीज़ हैं, रिश्तेदार हैं जिनके साथ उसका मेल मिलाप है और वो नशा करते हैं,
تو فوری طور پر ان سے الگ ہو جانا چاہیے، اس ماحول سے اپنے آپ کو نکالنا چاہیے اور اپنے بچوں کو ایسے لوگوں سے دور رکھنا چاہیے۔ یہ وجہ ہے کہ بچے کیوں نشہ کرتے ہیں، وہ ہے پیئر پریشر، دوستوں کا دباؤ۔ جب بچہ گھر سے نکلتا ہے تو اپنے علاقے میں آنا جانا شروع کرتا ہے، تو اگر باہر کا ماحول میں اگر نشہ ہے، اگر وہاں پہ زیادہ جو بچے ہیں وہ ڈرگز کی طرف جا رہے ہیں، وہاں پہ ارد گرد یہ لوگ عام ہیں جو نشہ کرتے ہیں، گلیوں میں نشہ کر رہے ہیں، چوراہوں میں نشہ کر کے آسانی سے نشے کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ اگر گھر کا ماحول ٹھیک بھی ہے لیکن باہر کا ماحول اچھا نہیں تو پھر بھی بچے نشے کی طرف راغب ہو سکتے ہیں، پھر بھی نشہ ان کو اٹریکٹ کر سکتا ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ اپنے ٹائم گزاریں تاکہ وہ کسی ایسے بندے کے پاس نہ جائیں جو نشہ نہ کریں۔ میرے ایک محترم استاد، ان کی ایک چھوٹی سی بڑی ہارٹ ٹچنگ سٹوری مجھے یاد ہے جو انہوں نے بہت دفعہ شیئر کی، اور میں نے تو گویا وہ اپنے اس کو حفظ کر لیا، اپنے دل پہ لکھ لیا اس کو۔ وہ یوں تھا کہ ہمارے ایک چھوٹے سے دیہات میں ایک بوڑھی خاتون، ان پڑھ خاتون، اپنی پوتی کے پاس بیٹھ کے اس کی پڑھنے میں رہنمائی کر رہی تھیں۔ وہ خود ان پڑھ تھیں لیکن وہ اس بچی کی رہنمائی کر رہی تھی۔ بچی چھوٹی سی تھی لیکن اسے پتہ تھا کہ میری دادی جو ہیں وہ ان پڑھ ہیں، بزرگ ہیں۔ تو جب وہ بچی لکھ رہی تھی اپنی کاپی کے اوپر تو ان بزرگوں نے کہا کہ بیٹا تم یہ غلط لکھ رہی ہو، تم نے صحیح کام نہیں کیا۔ تو اس نے کہا کہ میں تو ٹھیک لکھ رہی ہوں۔ تو اس بزرگ خاتون نے جو اوپر سب سے لکھا ہوا تھا، انہوں نے پوچھا کہ یہ کس نے لکھا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ ٹیچر نے لکھا ہے اور میں اس کو دیکھ کے لکھ رہی ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا جیسا ٹیچر نے لکھا ہے آپ نے ویسا وہ نہیں لکھا، اس میں فرق آ رہا ہے، سیم ٹو سیم ویسا نہیں ہے۔ تو اس بچی نے کہا کہ دادی آپ تو بوڑھی ہو، آپ تو ان پڑھ ہو۔ تو اس کی دادی نے بڑا خوبصورت جواب دیا، اس نے کہا میں ان پڑھ ہوں لیکن میں اندھی نہیں ہوں۔ تو ماں باپ کو ان پڑھ ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن آنکھیں ہوتے ہوئے اندھا ہو جانا ایک بری بات ہے۔ تو والدین کو چاہیے کہ اپنی آنکھیں، اپنے کان جو ہیں وہ کھلے رکھیں تاکہ اپنے بچوں کی عادات کے اوپر غور کر سکیں، ان کے دوستوں پہ غور کر سکیں، ان کے جاننے والوں کے اوپر۔ اس مرض کا شکار ہے وہ ہے محبت میں ناکامی۔ تو یہ ہو رہا ہے کہ بہت سی لڑکیاں جو ہیں وہ شادی کر کے اپنے گھروں کو جا چکی ہیں، اور جو عاشق صاحب تھے وہ ابھی چرس کے سوٹے لگا رہے ہیں، یا سگریٹ کے دھوئیں میں اس کو تلاش کر رہے ہیں، یا شراب کی بوتل میں اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ہم دوسری بات کی طرف آتے ہیں کہ کب نشہ شروع کرتے ہیں۔ بچے جو ہیں وہ چھوٹی عمر میں والدین سے چھپ کے سگریٹ پینا شروع کرتے ہیں، سگریٹ کا کش لگاتے ہیں، دوستوں کے ساتھ ایک کش لگایا، دو کش لگائے، اس کے بعد آہستہ آہستہ سگریٹ کے وہ عادی ہو جاتے ہیں، اور یہ سگریٹ وہ پہلی سیڑھی ہے جو کہ آگے چل کے نشے کی طرف لے جاتی ہے۔ پھر بچے جو ہیں وہ آج کل بہت بچوں میں یہ عام ہو گیا ہے، وہ ہے شیشہ۔ بچے شیشے کا دھواں نکالتے ہیں، اس کے فلیورز کو انجوائے کرتے ہیں، اور ایون اسکولوں میں بچے شیشہ لے کے جاتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک بڑی بیماری ہے جو پھیل چکی ہے، بڑا مسئلہ ہے پیرنٹس کے لیے، ٹیچرز کے لیے۔ اور اس کے علاوہ نسوار، پان، چھالیہ، یہ نشے جو ہیں یہ ابتدائی طور پر جو ہیں وہ بچے ان سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور آہستہ آہستہ اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ جو نشے ہیں ان کی جو مقدار ہے، یا جو نشے کی اس نشوں کی جو طاقت ہے، وہ بچوں کو بہت زیادہ سیٹسفائی نہیں کر سکتی، اور پھر اس میں ڈوز کا اضافہ کرتے ہیں، اور ڈوز کے علاوہ پھر جو بڑے نشے ہیں ان کی طرف وہ رخ کر لیتے ہیں، جس میں چرس پینا، ہیروئن، شراب نوشی ہوتے ہیں۔ تو پھر اس کے لیے باقاعدہ ٹریٹمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے، باقاعدہ اچھے ماحول کی ضرورت پڑتی ہے، اس میں پھر ایک اچھے ٹریٹمنٹ سینٹر کی ضرورت پڑتی ہے ان کو، اور ان کے علاج کے لیے کافی وقت اور کافی وسائل کی ضرورت پڑتی ہے۔ اپنے بچوں کو نشے سے کیسے بچایا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلے ماں باپ جو ہیں وہ خود نشہ ترک کریں، گھر کے ماحول سے نشے کو پاک کریں، اپنے بچوں سے خوب پیار کریں، لیکن انہیں نظر میں ضرور رکھیں، اتنا لاڑ پیار نہ کریں کہ وہ بگڑ جائیں،
ہر جائز اور ناجائز خواہش کو پورا کرنے سے بچوں میں ضد اور بدتمیزی آ جاتی ہے، اور اگر پھر کبھی ان کی خواہش نہ پوری ہو تو وہ اس کو پورا کرنے کے لیے ناجائز حرکات بھی کرتے ہیں، چوری چکاری بھی کر سکتے ہیں اور ضد منوا سکتے ہیں، یہاں تک کہ بچے سوسائڈ کر لیتے ہیں اگر ان کی کسی خواہش کو رد کیا جائے۔ تو جب وہ عادی ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو روکنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ ایسے ہی ان کے سربراہ ایک دوسرے پہ اعتماد کرتے ہیں۔ جب میاں بیوی کا رشتہ اسٹرانگ ہے، جب وہ آپس میں اعتماد سازی سے کام کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ سچ بولتے ہیں، ایک دوسرے سے کچھ چھپاتے نہیں ہیں، تو پھر بچے بھی شروع سے اسی ماحول کے عادی ہو جاتے ہیں۔ وہ بھی کچھ چھپاتے نہیں ہیں، وہ بھی سب کچھ اپنے پیرنٹس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ تو خدا را اپنے بچوں کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو چینج کریں، اپنے گھر کے ماحول کو چینج کریں، اور کوشش کریں کہ آپ ان کے ہیروز ہیں، ان کے ساتھ ٹائم گزاریں اور ان کو وقت دیں۔ تو اپنا بہت سا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد کے ماحول کا خیال رکھیں، اپنے بچوں کا خیال رکھیں، اور میری خواہش ہے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ اس ساری مشکل سے آزاد ہو، ہمارے بچے آزاد ہوں، ہماری کمیونٹیز آزاد ہوں، خاندان آزاد ہوں، کیونکہ میں نے ان خاندانوں کو دیکھا ہے جہاں پہ کوئی بھی فرد نشہ کرتا ہے کہ وہ خاندان کیسے تباہ و برباد ہو گئے ہیں، کتنی وہاں پہ تباہی آئی ہے۔ تھینک یو سو مچ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، بہت شکریہ، خدا حافظ۔